بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گرامر کے سلسلے کا جو آغاز کیا گیا تھا اس سلسلے میں آج لیکچر نمبر 6 پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے لیکچر میں یہ دیکھا جائے گا کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے اور اس کی وضاحت مثالوں کے ذریعے کی جائے گی، اور پھر انہی مثالوں کے ذریعے تشبیہ کے ارکان کی وضاحت کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم تشبیہ کی تعریف کی جانب بڑھتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں مشابہ قرار دینا۔ اصطلاحی معنی میں کسی ایک چیز کو مشترک خوبی، خامی یا خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سی دو چیزیں ہیں ہمارے پاس جن دونوں میں کسی خوبی، خامی یا خصوصیت کی مشابہت پائی جاتی ہے، یعنی وہ خوبی، خامی یا خصوصیت دونوں چیزوں میں پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح یا جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ مثالوں کے ذریعے کچھ یوں کی جائے گی کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ شیر کیونکہ ایک بہادر جانور ہے، علی ایک بہادر لڑکا ہے، تو علی اور شیر دونوں کے درمیان مشترک خوبی بہادری ہے، جس کی وجہ سے علی کو شیر جیسا قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، کیونکہ بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور چاند بھی آسمان پر چمکتا ہوا ایک خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے، تو ان دونوں میں مشترک خوبی خوبصورتی ہو گئی، اور اس صورت میں ماں نے اپنے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے دی۔ اب اس مثال ہم اس میں ایک مثال شیر کی صورت میں کچھ یوں دیکھیں گے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یعنی شاعر اپنی زندگی کی آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے تنگ آ کر زندگی کو طوفان سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یعنی جیسے طوفان تباہی لاتا ہے، بربادی لاتا ہے اور مشکلات کا شکار کر دیتا ہے، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی بھی تباہی، بربادی اور مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ تو گویا انہوں نے ان خوبیوں کی وجہ سے تباہی، بربادی اور مشکلات اور آزمائشوں کی وجہ سے زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی ہے۔ اب ہم تشبیہ کے ارکان کی جانب بڑھتے ہیں۔ تشبیہ کے کل 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا اس کا رکن ہوتا ہے مشبہ، یعنی وہ چیز جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں۔ مشبہ بہ وہ چیز جس سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں کوئی مشترک خوبی ہے، جس کی وجہ سے ہم مشبہ یعنی پہلی چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دے رہے ہیں۔ جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہوگی؟ مشبہ بہ۔ حرف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں۔ مثلاً ہم طرح لفظ بھی استعمال کرتے، کی سی، کی طرح، جیسا، مانند، مثل، صورت، اس طرح کے الفاظ ہم حروف تشبیہ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا رکن ہے وجہ تشبیہ، یعنی وہ مشترک خوبی یا خامی جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے۔ اسی طرح غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہو۔ اگر مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کو دیکھا جائے تو ان کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا تشبیہ کے ہمارے پاس 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اب ان کی وضاحت ہم کس صورت میں دیکھیں گے؟ یہ وضاحت ہم کچھ مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہلی مثال ہے، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ دوسری مثال ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تیسری مثال ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب دیکھیں ان تینوں مثالوں کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں دانت کو موتیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جیسے سفید موتی خوبصورت اور چمکدار ہوتا ہے، اسی لیے وہ دانت بھی خوبصورت اور چمکدار ہیں تو ان کو موتی قرار دے رہے ہیں۔ دوسرے میں محبوب کے جو لب ہیں
جو ان کے ہونٹ ہیں وہ اسی طرح نازک اور خوبصورت ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر آگے اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان ایسے ہی شخصیات ہوتے ہیں جیسے سورج، کہ سورج اگر ڈوب جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے ابھرتا ضرور ہے، عروج ضرور حاصل کرتا ہے، اسے ہمیشہ زوال نہیں ہوتا۔ تو اسی خوبی کی وجہ سے اہل ایمان کو انہوں نے خورشید قرار دے دیا۔ اب انہی تینوں مثالوں میں سے ہم تشبیہ کے ارکان کو الگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ مشبہ، یعنی وہ چیز جس کو مشترک خوبی کی وجہ سے ہم دوسری چیز جیسا قرار دے رہے ہیں وہ مشبہ کہلائے گی۔ جیسے پہلی مثال میں دانت مشبہ ہوں گے، جبکہ ان کو جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ موتی ہیں، وہ مشبہ بے ہوں گے۔ جبکہ دوسری مثال میں اگر غور سے دیکھیں تو مشبہ کیا ہے؟ لب، کیونکہ لب کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس سے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، تو گلاب کی پنکھڑی کیا ہے؟ مشبہ بے۔ اسی طرح تیسری مثال میں دیکھیں تو اہل ایمان کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا مشترک خوبی کی وجہ سے، کس کے ساتھ مشترک خوبی ہے؟ خورشید کے ساتھ، تو خورشید مشبہ بے ہوگا۔ یعنی پہلے ہماری ان تینوں مثالوں میں پہلے والے الفاظ دانت، لب اور اہل ایمان یہ مشبہ ہیں، کیونکہ ان تینوں کو ہم کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ موتی، گلاب کی پنکھڑی اور خورشید، جن کے درمیان ان کے ساتھ مشابہت رکھنے والی خوبیاں موجود ہیں۔ اب حرف تشبیہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب پہلی مثال میں اگر آپ دیکھیں گے اس کے دانت موتیوں کی طرح کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ دوسری مثال میں دیکھیں ناک کی اس کی لب کی کیا کہی ہے؟ پنکھڑی گلاب کی سی، تو کی سی کیا ہوا؟ حرف تشبیہ ہوا۔ جبکہ تیسری مثال میں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید، یہاں بھی کی سی یا کی طرح نہیں آیا، صورت لفظ آیا ہے حرف تشبیہ کے طور پر۔ 3 ارکان ہمارے ہو گئے۔ اب چوتھا رکن ہے وجہ تشبیہ، یعنی ان تینوں مثالوں میں کون سی خوبیاں تھیں جو مشترک تھی جس کی وجہ سے ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا۔ اب دیکھیں دانت اور موتیوں میں کیا مشترک چیز تھی؟ چمکدار ہونا یا ان کا سفید ہونا، چمک اور سفیدی۔ جبکہ گلاب کی پنکھڑی اور لب میں مشترک خوبی کیا تھی؟ وہ تھی خوبصورتی۔ جبکہ تیسری مثال خورشید اور اہل ایمان میں کیا مشترک خوبی ہے؟ ڈوبنا اور پھر نکلنا، یعنی جیسے سورج ڈوب جاتا ہے تو دوبارہ نکلتا ہے، اسی طرح مسلمان اگر زوال پذیر ہیں تو دوبارہ عروج ضرور حاصل کریں گے۔ اب غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ یہ ہے کہ پہلے دانت اور موتی دونوں میں مشترک خوبی ہے چمکدار ہونا، تو اس چمکدار ہونے یا اس سفید ہونے کو ظاہر کرنا تھا یا ثابت کرنا تھا، اس لیے ہم نے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی۔ جبکہ دوسرے میں ہمیں کیونکہ شاعر نے محبوب کے لبوں کو، اس کے ہونٹوں کو خوبصورت بیان کرنا تھا، ثابت کرنا تھا، ظاہر کرنا تھا، اس لیے اس نے گلاب کی پنکھڑی سے اس کو تشبیہ دی۔ تو غرض تشبیہ کیا ہوگا؟ خوبصورتی ثابت کرنا۔ جبکہ تیسرے شعر میں شاعر نے یہ بتانا تھا کہ اہل ایمان عروج اور زوال ان کی زندگی میں آتا رہے گا، وہ اگر زوال آیا ہے تو عروج ضرور حاصل کریں گے۔ تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کس سے تشبیہ دی؟ خورشید سے، سورج سے، کیونکہ وہ بھی طلوع اور غروب ہوتا ہے، کہ اگر غروب ہو جاتا ہے تو دوبارہ طلوع ضرور ہوتا ہے۔ اب ان تمام مثالوں کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آپ کو تشبیہ اور ارکان تشبیہ اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوں گے کہ تشبیہ سے مراد کیا ہے۔ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو جن کے درمیان کوئی خوبی یا خامی مشترک پائی جاتی ہے، اس میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دے دیتے ہیں، اور اس میں مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، مشبہ بے جس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح حرف تشبیہ مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کی سی، کی طرح، مانند اور مثل وغیرہ۔
جبکہ وجہ تشبیہ وہ ایک مشترک خوبی جو ان چیزوں میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ غرض تشبیہ میں ہم نے اس وجہ تشبیہ کو تفصیل سے بیان کر دینا ہوتا ہے یا ثابت کر دینا ہوتا ہے، ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خوبی یا خامی ہے یا کون سی خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کو ہم نے ثابت کرنا تھا، اس لیے ہم نے تشبیہ دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تشبیہ اس کے ارکان اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا، اور آپ سب میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔